بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا جنید سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں انصاف ڈیجیٹل۔ ناظرین، ایک عرب محاورہ ہے کہ قسمت خراب ہو تو اونٹ پر بیٹھے شخص کو بھی کتا کاٹ جاتا ہے۔ خان کے مخالفین کو نئی امریکی انتظامیہ کا اتنا خوف ہے کہ وہ وقت جو 2-4 ہفتے بعد آنا تھا، اپنی حماقتوں کی وجہ سے یہ لوگ 16 دسمبر کو ہی لے آئے ہیں۔ ناظرین، اپنے کل کے ویلاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ رچرڈ گرینیل ڈونلڈ ٹرمپ کے ایلچی برائے اسپیشل مشنز نامزد ہو گئے، اور رچرڈ گرینیل وہ شخص ہیں جو صدارتی الیکشن کے دوران ٹرمپ کی جانب سے مسلم کمیونٹی کے لیے رابطہ کار مقرر ہوئے تھے، اور ان کے کارناموں میں سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا کہ ان کی مؤثر کیمپین کی وجہ سے پہلی بار 83% امریکی مسلمانوں نے کسی ایک امیدوار یعنی ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ دیا تھا۔ اب ٹرمپ کے لیے ریاست مشیگن سے جیتنا بہت ضروری تھا، مشیگن میں کیونکہ سب سے زیادہ مسلمان آباد ہیں۔ رچرڈ گرینیل نے الیکشن سے پہلے آخری 10 روز پورے کے پورے مشیگن میں گزارے تھے۔ انہوں نے کئی بار رسوخ مسلم امریکن سے ملاقاتیں کی تھیں۔ مسلم کمیونٹی کی جانب سے صرف 2 ہی مطالبات ان سے کیے گئے تھے، ایک غزہ میں جنگ بندی کرائی جائے، دوسرا پاکستان میں ناحق عمران خان کو رہائی دلائی جائے۔ اس الیکشن کیمپین کے دوران رچرڈ گرینیل کو اندازہ ہو گیا تھا کہ عمران خان اس وقت بلا شرکت غیر مسلمانوں کا واحد لیڈر ہے، جس کے لیے صرف پاکستانی امریکنز ہی آواز بلند نہیں کر رہے بلکہ وہ عرب، امریکن اور افریقن مسلمان ملکوں میں بھی بہت زیادہ پاپولر ہے۔ اس وجہ سے صدارتی الیکشن کی کیمپین کے دوران مسلمان ووٹرز کو متوجہ کرنے کے لیے ٹرمپ کی عمران خان کے ساتھ تصویر والے پمفلٹس تقسیم کیے گئے تھے، اگر آپ کو یاد ہو، اور سوشل میڈیا پر پوسٹیں کی گئی تھیں باقاعدہ۔ مسلم کمیونٹی سے ملنے والے فیڈ بیک کا ہی نتیجہ تھا کہ رچرڈ گرینیل نے ٹرمپ کا الیکشن جیتنے کے فوراً بعد عمران خان کو رہا کرو کی ٹویٹر پر پوسٹ کر دی تھی۔ اس بیک گراؤنڈ میں گزشتہ روز ڈونلڈ ٹرمپ نے رچرڈ گرینیل کو اپنا ایلچی مقرر کیا۔ اب شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار میڈیا اور جنگ جیو گروپ نے سرخی لگا دی کہ ہم جنس پرست رچرڈ گرینیل ٹرمپ کے ایلچی مقرر۔ میرا خیال ہے کہ جنگ گروپ کی انتظامیہ بھول گئی کہ دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے۔ ان کا خیال تھا کہ وہ اپنے پاکستانی قارئین کا ذہن خراب کر رہے ہیں، مگر وہ یہ بھول گئے کہ ایکس اور سوشل میڈیا کی موجودگی میں اب ابلاغ کے ذرائع جو ہیں وہ لامحدود ہو چکے ہیں۔ پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم نے فوری طور پر جنگ انتظامیہ کی اس ٹویٹ کا انگلش ترجمہ کر کے اسے رچرڈ گرینیل کو ٹیگ کرنا شروع کر دیا۔ 1-2 گھنٹوں کے اندر ہی دنیا بھر سے لاکھوں لوگوں نے یہ ٹویٹ رچرڈ گرینیل کو ٹیگ کر دی، اور اس غیر معمولی رد عمل پہ رچرڈ گرینیل نے جواب دینے کا فیصلہ کیا۔ آبویسلی اس نے کرنا ہی تھا۔ انہوں نے جنگ کی ٹویٹ کو کوٹ ٹویٹ کرتے ہوئے صرف 10 لفظوں پہ مشتمل ٹویٹ کی۔ اس نے لکھا، میں دوبارہ وہی کہوں گا، عمران خان کو رہا کرو۔ یعنی رچرڈ گرینیل نے کہا کہ آپ جو مرضی اول فول بکتے رہیں، میں یہی کہتا رہوں گا کہ عمران خان کو رہا کرو۔ اور ناظرین، اس حوالے سے آپ کو ایک خبر بھی دیتا چلوں کہ جب یہ معاملہ گزشتہ رات زور پکڑ گیا تو پھر جس لابنگ فرم کی خدمات پاکستانی حکومت نے امریکہ میں حاصل کی ہوئی ہیں، اس لابنگ فرم نے حکومت پاکستان سے کہا کہ ایک تو آپ خود اپنی پارٹی کی طرف سے، حکومت کی طرف سے رچرڈ گرینیل کے خلاف جو ایک پروپیگنڈا کیمپین شروع کی گئی ہے یہ بند کریں، اور دوسرا آپ اس اشاعتی ادارے سے بھی کہیں کہ وہ معافی مانگ لیں، اس پہ معذرت کر لیں۔ تو حکومت پاکستان نے فوری طور پہ جواب دیا کہ وہاں پہ تو ہم جنس پرست ہونا کوئی غلط بات نہیں ہے، کوئی تانے کی بات نہیں ہے، تو آپ اتنے سیریس کیوں ہو رہے ہیں؟ تو اس لابنگ فرم میں موجود ایک پاکستانی نیاد شخص نے بتایا، وضاحت کرنے کی کوشش کی کہ حضور والا وہ تو درست ہے کہ یہاں پہ ہم جنس پرست ہونا کوئی تانے کی بات نہیں ہے، لیکن یہ پرسنل اٹیک کے زمرے میں آتا ہے۔ جو حرکت آپ فرما رہے ہیں پاکستان میں سوشل میڈیا پہ اور اشاعتی اداروں میں، وہ یہاں پہ پرسنل اٹیک کے زمرے میں آتا ہے، اور آپ خام خواہ ٹرمپ انتظامیہ کے ایک اہم پلر کو ناراض کر رہے ہیں اور اس کو اریٹیٹ کر رہے ہیں۔ لیکن حکومت پاکستان نے ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا کہ اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے۔ اچھا ناظرین، نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ایلچی برائے خصوصی مشنز کی جانب سے، گرینیل کی جانب سے، یہ ٹویٹ سامنے آتے ہی اسلام آباد میں
اقتدار کے ایوانوں سے لے کے ان کے حامی صحافتی بالا خانوں تک سب جگہ خوف و ہراس کی کیفیت تھی۔ جنگ گروپ نے تو فوری طور پہ ہی تضحیک آمیز ٹویٹ جو ہے وہ ڈیلیٹ کر دی تھی، ہم جنس پرست کا لفظ اڑا دیا تھا، مگر وہ کہتے ہیں نا کہ ڈیمیج ہیز بن ڈن، تو ڈیمیج ہیز بن ڈن، کیونکہ رچرڈ گرینیل نے خود کو جنگ اور جیو کے اسکرین شاٹ کے ساتھ اپنی ٹویٹ کی تھی۔ نادان دوستوں نے وہ کر دیا جس سے بچنے کے لیے پاکستانی حکمران جو ہیں وہ دن رات ایک کیے ہوئے تھے، باقاعدہ لابنگ فرم ہائر کی گئی تھی۔ نتائج سے بے پرواہ ان نادانوں کو ادراک ہی نہیں کہ امریکی اس طرح کے پرسنل نوعیت کے حملوں کا کتنا برا مناتے ہیں۔ جو کام ایک طاقتور لابنگ فرم نہیں کر سکتی تھی وہ نادان مشیروں کی جیو نیوز والی حماقت نے کر دیا۔ جیو نیوز کی اس ٹویٹ سے رچرڈ گرینیل کو اچھی طرح پتہ چل چکا ہوگا کہ عمران خان کے حق میں ایک ٹویٹ کرنے سے اس پہ کس طرح سے ذاتی حملے کیے جانے لگے۔ خود عمران خان کے ساتھ رجیم چینج کے کردار کیا کرتے ہوں گے۔ جیو نیوز کی یہ ٹویٹ ناظرین عمران خان کے لیے ایک طرح سے غیبی مدد ثابت ہوئی ہے، جس کے بعد کئی اور اہم امریکی ارکان پارلیمنٹ نے رچرڈ گرینیل کے ساتھ اظہار ہمدردی کرنا شروع کر دیا، اور ساتھ ہی عمران خان کے معاملے پر بھی عمران خان کے معاملے کو پوری دنیا کے سامنے یہ لوگ لے آئے۔ اس ٹویٹ کے بعد سامنے آنے والے رد عمل نے حکمرانوں کو بھی یہ سمجھا دیا ہوگا کہ الیکٹرانک میڈیا کو کنٹرول کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ میڈیا کے پرانے ستون اور روایتی کھلاڑی بدلتے ہوئے زمانے میں ایک اخلاقی بوجھ کے سوا کچھ بھی نہیں رہے۔ صرف ایک ٹویٹ کے بعد ایک بڑا اشاعتی ادارہ جو ہے وہ اپنے زخم چاٹتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ دوسری طرف ناظرین ایک ذرا اور طرح کے اعداد و شمار پہ بھی نظر ڈال لیں۔ رچرڈ گرینیل کے ٹویٹ کے ایک گھنٹے کے اندر اسے دنیا بھر میں لاکھوں لوگوں نے دیکھا۔ اب تک اس ٹویٹ کو 40 لاکھ سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں۔ تقریباً 48,000 سے زیادہ لوگوں نے اسے لائک کیا ہے اور 30,000 سے زیادہ لوگوں نے اسے ری پوسٹ کیا ہے، اور یہ اعداد و شمار جو ہیں یہ صرف رچرڈ گرینیل کے اپنے ٹویٹر ہینڈل کے ہیں۔ اس کے علاوہ جن اہم لوگوں نے اس ٹویٹ کو ری پوسٹ کیا اس کے اعداد و شمار بھی شامل کر لیے جائیں تو بلا مبالغہ ناظرین رچرڈ گرینیل کی اس پوسٹ کو دنیا بھر میں کروڑوں لوگ دیکھ چکے ہیں، لاکھوں ری پوسٹ کر چکے ہیں، اور جب تک میری یہ معروضات آپ تک پہنچیں گی تو اس تعداد میں دگنا اضافہ ہو چکا ہوگا۔ یہ ہے ناظرین سوشل میڈیا کی طاقت، یہ ہے بدلتا ہوا زمانہ جس سے ہمارے حکمران آنکھیں چوراتے ہیں اور اس کی طاقت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ اس پہ کاٹھی ڈالنے کی کوششوں میں لگے رہتے ہیں، انٹرنیٹ بند کر کے، کبھی کچھ کر کے، کبھی کچھ کر کے۔ ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ عمران خان سے متعلق ٹویٹ سے پہلے رچرڈ گرینیل کی پوسٹ کی جو ایوریج ریچ تھی وہ 2.5 لاکھ کے لگ بھگ تھی، جبکہ اس کے لائکس اور ری پوسٹ جو ہیں وہ 1,000-1,500 سے زیادہ نہیں تھے۔ اور اس میں بھی اس بات میں بھی ایک اور سبق ہے کہ عمران خان پاکستان ہی نہیں دنیا بھر کی خبروں میں آج بھی ایک اہم موضوع ہے، جس کے بارے میں نہ صرف لوگ سننا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ عمران خان کو جیل سے باہر دیکھنا چاہتے ہیں۔ ناظرین جو دیگ کافی عرصے سے پک رہی تھی رچرڈ گرینیل نے اس پر سے ڈھکنا ایک طرح سے اٹھا دیا اس کی ٹویٹ نے۔ اس کی ٹویٹ کے بعد کئی اور اہم امریکنز نے اس ٹویٹ کو بنیاد بنا کر اپنے خیالات کا اظہار کرنا شروع کر دیا۔ ان میں ایک ڈیرن جے بیٹی بھی ہیں جنہوں نے رچرڈ گرینیل کی ٹویٹ کو کوٹ ٹویٹ کرتے ہوئے اس پہ لکھا ہے بہت اچھا جواب، اور یہ ہو کر رہے گا، یعنی لکھا ہے کہ عمران خان کی رہائی ہو کر رہے گی۔ ایک اور سابق رکن کانگریس جن کے بارے میں یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ میں وہ اٹارنی جنرل ہوں گے، انہوں نے بھی رچرڈ گرینیل کی ٹویٹ کو کوٹ ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا ہے، وہی لفظ استعمال کیا، عمران خان کو رہا کرو، عمران خان کو رہا کرو۔ یہ لگتا ہے جو نعرہ یہاں کی دیواروں پہ لکھا ہوا ہے، دلوں میں دھڑک رہا ہے، وہ اب ہر امریکی کانگریس کے دل کی آواز بن گیا ہے۔ یعنی عمران خان کی رہائی جو ہے جیو نیوز کے ایک ٹویٹ کے بعد ٹرمپ انتظامیہ کے ایجنڈے میں شامل ہو گئی لگتی ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ امریکی رکن کانگریس جان جیمز کی قیادت میں 8 امریکی ارکان کانگریس نے امریکی صدر کے نام ایک اور خط لکھ دیا جس میں ان سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ پاکستان میں انسانی حقوق کے حوالے سے حالات بہت زیادہ خراب ہیں اور ان پر فوری توجہ دینے کی ضرورت ہے۔
اس خط میں انہوں نے لکھا ہے کہ کوئی بھی حکومت جو اپنے ہی معصوم شہریوں کو قتل کرتی ہے وہ ناجائز ہے، وہ حکومت ناجائز ہے جو اپنے شہریوں کو ناحق مارتی ہے۔ اور نومبر میں پاکستانی حکمرانوں کے ہاتھوں قتل ہونے والے اس سے مستثنا نہیں ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ وہ 8 ارکان کانگریس کہہ رہے ہیں۔ کسی بھی حکومت کو تشدد کے ذریعے اپنے لوگوں کو خاموش نہیں کرنا چاہیے۔ میں انصاف اور آزادی کے مطالبے میں اپنے پاکستانی بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ کھڑا ہوں، جان جیمز کہہ رہا ہے۔ جان جیمز نے اپنے خط میں پاکستان میں امریکی سفارت خانے کی ناقص کارکردگی کو بھی ہدف تنقید بنایا۔ انہوں نے اپنے خط میں پاکستان میں امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی کارکردگی پر عدم اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان میں امریکی سفارت خانے کو اپنا طرز عمل بدلنے کی اشد ضرورت ہے۔ ایسا خط بھی شاید مجھے نہیں یاد کہ کبھی کسی نے لکھا ہوگا اپنے سفارت خانے کے بارے میں۔ اس خط میں لکھا گیا ہے کہ انہیں امریکی سفارت خانے کی جانب سے ایسے اقدامات نظر نہیں آئے جن سے امریکن پاکستانیوں کو مطمئن کیا جا سکے۔ ظاہر ہے وہ تو وہیں کی بات کریں گے نا۔ انہوں نے کہا امریکی پاکستانیوں کو مطمئن نہیں کر رہا پاکستان میں موجود امریکی سفارت خانہ۔ پاکستانی حکمرانوں کے حامیوں نے جانے انجانے میں ناظرین بم کو لات مار دی، اور کیا کہہ سکتے ہیں۔ اب آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ ناظرین کو آپ کو یاد ہوگا کہ اس خاکسار نے کہا تھا کہ دسمبر کچھ لوگوں کے لیے بہت ستمگر ہوگا، جس کا آغاز ہو گیا۔ ناظرین اصل میں جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ عمران خان کی رہائی کے خوف نے مخالفین اور حکومت کو بکھلا کے رکھ دی ہے۔ ساری تباہ کن حماقتیں اسی خوف کے پیش نظر ہو رہی ہیں کہ عمران خان آ جائے گا، باہر آ جائے گا تو الیکشن آ جائے گا، الیکشن آ جائے گا تو عمران خان وزیر اعظم آ جائے گا۔ یہ تو دیوار پہ لکھا ہوا سب کو نظر آ رہا ہے۔ تو اسی خوف کے پیش نظر یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، اور اسی بات کا اشارہ جو ہے وہ نجم سیٹھی بھی کر رہے ہیں، جس کا میں آگے جا کے ذکر کروں گا۔ تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ خوف کے پیش نظر، آنے والے دنوں کا خوف جو ہے وہ حکمرانوں کو ان حماقتوں پہ مجبور کر رہا ہے۔ کہتے ہیں ایک مراسی کے گھر رات 2 بجے بچہ پیدا ہوا، مراسی نے بچے کو تھپڑ دے مارا، بیوی نے پوچھا پاگل ہو گئے ہو؟ شروع میں مطلب بچے کو پیدا ہوتے ہی کوئی مارتا ہے اس طرح جس طرح تم نے اس کو تھپڑ دے مارا ہے؟ تو مراسی کہتا ہے کہ بچوں کو شروع میں ہی کنٹرول کرنا چاہیے۔ جو بچہ پہلے دن ہی رات 2 بجے آیا ہے وہ جوان ہو کے رات کو کتنے بجے آیا کرے گا، گھر خود اندازہ لگاؤ۔ تو یہ اس طرح کی بکھلاہٹ کا شکار ہو چکے ہیں حکمران۔ ناظرین عمران خان کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے 500 دن مکمل ہو گئے۔ کہا جاتا تھا کہ خان 2 دن جیل نہیں کاٹ سکتا، بڑے بڑے لوگ پورے اعتماد اور بے شرمی اور ڈٹائی کے ساتھ کہتے تھے۔ اور ناظرین مجھے اچھی طرح یاد ہے، اگر آپ میرے پرانے ویلاگز اٹھا کے دیکھیں شروع کے بھی، تو میں نے پورے تیقن کے ساتھ کہا تھا کہ عمران پر جو مرضی یہ ظلم کے پہاڑ توڑ لیں، منت ڈال لیں، سماجت کر لیں، وہ ایک دوسرا معاملہ ہے۔ اگر بلیک میل کر کے، تشدد کر کے، آئسولیشن میں ڈال کے، جسمانی تشدد کر کے، ذہنی تشدد کر کے عمران خان سے رتی برابر بھی بات منوانے کی کوشش کریں گے تو بات ماننا تو دور کی بات ہے، وہ سننا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ اور وہی ہوا۔ مطلب یہ لوگ کتنے تیقن کے ساتھ کہتے تھے، کتنے کانفیڈنس کے ساتھ، بلکہ کانفیڈنس کہنا ہی نہیں چاہیے، تیقن کہنا ہی نہیں چاہیے، کتنی ڈٹائی اور بے شرمی کے ساتھ ناظرین یہ سب کہتے تھے کہ خان جیل میں چند روز بعد ہی گھٹنوں کے بل آ جائے گا اور ڈیل کے لیے منتیں کرنے لگے گا۔ مگر اس نے جس دلیری، بہادری اور اولو العزمی کے ساتھ جیل کاٹی ہے، اس کے مخالفین بھی اب مان رہے ہیں، نون لیگ کے اندر لوگ مان رہے ہیں کہ یار ایسی جیل کاٹتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا ہم نے۔ بھٹو کے بارے میں مثال دیتے تھے، بھٹو کو وہ دھول میں نظر نہیں آتا ذوالفقار علی بھٹو، جس طرح خان نے جیل کاٹی ہے۔ بلکہ پاکستان میں کیا، قریبی دنیا میں ارد گرد دیکھ لیں، عصر حاضر میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، کوئی نظیر نہیں ملتی۔ اور پھر دوسری بات ہے کہ جیل میں کبھی اس کے پلیٹلیٹس کم نہیں ہوئے، اس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اسے ہسپتال منتقل کر دیا جائے۔ ایک دفعہ آپ بتائیں کہ اس نے کہا کہ مجھے ہسپتال منتقل کر دو۔ گزشتہ روز اس نے بتایا کہ ظلم کا کوئی حربہ اس کے عزم کو کمزور نہیں کر سکا۔ وہ آج بھی اپنے موقف پہ اسی شان و شوکت کے ساتھ، گریس کے ساتھ کھڑا ہے۔
اب تو حالت یہ ہے کہ اس کے بدترین مخالف بھی جو ہیں وہ اس کی عظمت کے گن گا رہے ہیں۔ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ گزشتہ روز معروف صحافی جو خاندان شریفہ کے فردی سمجھے جاتے ہیں، ہمیشہ کلمہ خیر ہی کہا انہوں نے، اور خان کے لیے ہمیشہ بغض کا اظہار بھی کیا، نجم سیٹھی دا گریٹ۔ نجم سیٹھی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ طاقتور حلقے عمران خان کو غیر مقبول کرنے کا ہر طریقہ استعمال کر چکے ہیں، ڈنڈا، جیل، پارٹی کو توڑنا، سب آزما کر دیکھ لیا۔ پاکستانی پہلے سے زیادہ ڈٹ کر اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اب پاکستان کو آگے چلانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ عمران خان صاحب کو گارنٹی دیں کہ اقتدار میں آ کے انتقام نہیں لیں گے۔ اب فری اینڈ فیئر الیکشن کے علاوہ کوئی دوسرا حل نہیں، اور فری الیکشن میں عمران خان سب کو اڑا کر رکھ دے گا۔ یہ نجم سیٹھی صاحب کہہ رہے ہیں۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ میرا تجزیہ ہے کہ آپ کو بالآخر خان کے ساتھ معاملہ ہی طے کرنا پڑے گا۔ جتنے عوام خان کے ساتھ ہیں، آپ ایک بٹن دبا کر خان سے چھٹکارا نہیں پا سکتے۔ بہتر یہی ہے کہ خان سے بات کر کے اس سے فائدہ اٹھایا جائے، کیونکہ خان بہت اچھا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اب ناظرین، اس نجم سیٹھی کے تبصرے کے بعد مزید کسی تبصرے کی ضرورت باقی بچتی ہے؟ یہی لوگ کہا کرتے تھے کہ عمران خان کے نام پہ کانٹا لگ گیا، خان اب ماضی کا قصہ بن چکا ہے۔ عمران خان نے اپنی بہادری اور غیر معمولی قوت ارادی سے اپنے ہر مخالف کو حیران اور پریشان کر کے رکھ دیا۔ اچھا ناظرین، مریم نواز صاحبہ چین سے واپس آ گئی ہیں۔ بچہ جانتا ہے ناظرین کہ چین میں انہیں یونین کونسل لیول کا استقبال بھی نہیں ملا۔ 2-4 فیکٹریاں وزٹ کی ہیں، اور 8 روز تک پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کی وزیر اعلیٰ کو چین میں بلدیاتی سطح کے عہدیدار جو ہیں وہ لیے پھرتے رہے، وہ کانفرنسیں کرتے رہے ہیں، وہ میٹنگز کرتے رہے ہیں۔ یعنی اتنا مشکل کام تھا عظمیٰ صاحبہ کے لیے یہاں پہ، عظمیٰ بخاری صاحبہ کے لیے یہاں پہ، کہ نام ہی کوئی نہیں لے رہے تھے۔ خبریں تصویریں لگ رہی تھیں، عہدے کا نہیں پتا تھا کہ اس کا عہدہ کیا لکھیں، نام کیا لکھیں۔ اتنے چھوٹے لیول کا بندہ ہے کہ اگر لکھ دیا ہم نے کہ اس کا تو عہدہ ہی کوئی نہیں ہے۔ یقین جانیے ناظرین، ایسی ملاقاتیں تھیں کہ نام اور عہدہ لکھنا مشکل تھا۔ لیکن ہوا کیا، وطن واپس پہنچتے ہی انہوں نے بجائے شرمندہ ہونے کے اپنی ٹک ٹاکر دوستوں کو اس کام پہ لگا دیا کہ عوام کو بتائیں کہ چین میں مریم نواز کا استقبال تو روسی صدر پیوٹن سے بھی بڑھ کر ہوا ہے۔ اچھا ناظرین، مطلب میں دیکھ رہا ہوں جب سے وہ واپس آئی، جب سے ان کی یہ ذمہ داری لگی ہے، کل سے لے کر آج تک ٹک ٹاکرز اور بھونپوؤں نے ایک سے ایک بڑھ کر لمبی چھوڑنے کا مقابلہ شروع کر لیا ہے کہ کتنا شاندار استقبال ہوا ہے۔ باقاعدہ مقابلے بازی ہے، پتہ نہیں کس بات کس چیز کی مقابلے بازی ہے کہ مریم نواز کا وہاں پر پتہ نہیں کتنا اہم نوعیت کا دورہ ہے، اب ترقی کے دروازے کھل جائیں گے، وہ وہاں پر فلاں سے ملے ہیں، فلاں سے ملے ہیں، فلاں کا خدا کا نام لیں یار۔ باقاعدہ لمبی چھوڑنے کا مقابلہ شروع ہوا ہے۔ وہ میرے ذہن میں آ جاتا ہے، کسی فیکٹری میں 2 مزدور اپنے مینیجر کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ بڑا کھڑوس طبیعت ہے، چھٹی نہیں دیتا۔ تو ایک بندہ کہتا ہے کہ میرے سے شرط لگاؤ، میں چھٹی لے کے دکھاؤں؟ کہتا ہے ہاں لے کے دکھاؤ۔ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ وہ دیکھتا ہے مینیجر آ رہا ہے، تو وہ بندہ جو ہے نا وہ چھت سے الٹا لٹک جاتا ہے۔ تو مینیجر کہتا ہے کہ وہ تم الٹے کیوں لٹکے ہوئے ہو؟ کہتا ہے میں ایک بلب ہوں، میں روشنی دیتا ہوں، اور میری روشنی میں یہ سارے مزدور کام کر رہے ہیں۔ وہ مینیجر ڈر جاتا ہے، کہتا ہے بلو جی بندہ پاگل ہو گیا میرا مزدور۔ کہتا ہے نیچے اترو، چلو گھر جاؤ ورنہ تم میرے متھے لگے گا۔ کہتا ہے گھر جاؤ، چلو ایک دن کے لیے، آپ کل نہ واپس آنا، جب ٹھیک ہو جاؤ پھر آنا۔ وہ بندہ نیچے اترتا ہے، گھر چلا جاتا ہے۔ تو جس بندے کے ساتھ شرط لگائی ہوتی ہے وہ بھی پیچھے چل پڑتا ہے۔ کہتا ہے تم کدھر جا رہے ہو؟ کہتا ہے جی اب اندھیرا ہو گیا ہے تو میں نہ گھر جاؤں، اندھیرے میں کام کیسے کروں، میں بھی جا رہا ہوں۔ تو بھائی جان، ان لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ لمبی چھوڑنے کا مقابلہ شروع کیا ہوا ہے۔ ایسی باتیں مریم نواز کے ساتھ منسوب کر رہے ہیں کہ کوئی بھی سنجیدہ آدمی سنے گا تو حیران رہ جائے گا۔ اب مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ چین سے کیا سیکھ کر آئی ہیں اس کا تو مجھے نہیں پتا۔ البتہ انہوں نے آتے ہی ایسا بل پاس کر دیا ہے جس سے ارکان پنجاب اسمبلی کی، عوام کی تو چھوڑیں غربت کو، ماریں گولی عوام کی غربت کو، ارکان پنجاب اسمبلی کی غربت دور ہو گئی ہے اور خوب دور ہوئی ہے۔
پنجاب اسمبلی نے عوامی نمائندگان کی تنخواہوں پہ نظر ثانی کا بل جو ہے وہ کثرت رائے سے منظور کر لیا. ایسا بل کبھی مسترد ہو سکتا ہے؟ وہ ہمیشہ کثرت رائے سے ہی منظور ہوتا ہے اور یونینیمسلی ہوتا ہے. کوئی ایک ووٹ بھی مخالفت میں نہیں آتا. بل کیا ہے؟ بل کے تحت رکن پنجاب اسمبلی کی تنخواہ 1,76,000 سے بڑھ کر ناظرین کتنی ہو گئی ہوگی؟ 50% اضافہ، دگنا اضافہ، 3 گنا اضافہ، 4 گنا. اللہ استغفر اللہ. یعنی پنجاب اسمبلی کی رکن پنجاب اسمبلی کی تنخواہ 1,76,000 سے بڑھ کے 4 لاکھ روپے کر دی گئی ہے. صوبائی وزیر کی تنخواہ بڑھ کر 9,60,000 روپے تک پہنچ گئی ہے. اسپیکر پنجاب اسمبلی کو 9.5 لاکھ روپے ماہانہ ملیں گے. ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کی تنخواہ 1,20,000 سے بڑھا کر 7,75,000 کر دی گئی ہے. ان کی تو لاٹری نکلے. ڈپٹی اسپیکر صاحب پر تو کچھ زیادہ ہی عنایتیں ہو گئی ہیں، پتہ نہیں کیا کارنامہ سر انجام دیا ہے. پارلیمانی سیکٹریز کی تنخواہ جو ہے وہ 3,68,000 روپے اضافے کے بعد اضافہ کر کے 4,51,000 روپے کر دی. اسپیشل اسسٹنٹ کی تنخواہ 1 لاکھ روپے سے بڑھا کر 6,65,000 روپے تک کر دی گئی ہے. اور میں ناظرین ایمانداری کے ساتھ یہ سمجھتا ہوں کہ اس موقع پہ اگر پی ٹی آئی کے ارکان میں غیرت اور حمیت ہوتی اور وہ سیاسی بصیرت رکھتے اور عوام کا درد رکھتے تو وہ یہ اضافہ لینے سے انکار کر دیتے. لیکن پھر وہی کہ کلچر تو سیم ہے. جب تک اس سیاسی کلچر کی بہکنی نہیں کی جاتی ناظرین تو یہ جرأت کرنے کی، یہ اضافہ واپس کرنے کی کوئی بھی ہمت نہیں کرتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ یاد ہوگا، آپ سب کو سنا ہوگا کہ جب اگر میں غلط نہیں ہوں تو اپنی مراعات جو لینے سے انکار کرتے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ ایک مزدور کی تنخواہ کے برابر میری تنخواہ رکھی جائے. تو یہ یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں. اچھا ناظرین، مجھے اس پورے دورے میں ایک تصویر دیکھ کے باقاعدہ دکھ ہوا. وہ میں تصویر آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہتا ہوں. اس تصویر کو یہ ذرا دیکھیے کہ اس تصویر میں کون پیچھے دبک کے بیٹھا ہوا ہے اور کون دو جو ہمارے برین ہیں، خواتین برین جو ہیں، وہ آگے بیٹھی ہوئی ہیں. اور پرویز رشید، جس کے بارے میں بہرحال تمام تر اختلاف کے باوجود میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ انتہا درجے کا ایماندار انسان ہے اور وہ واقعی ایک دانشور انسان ہے، وہ کیسے دبک کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ایسے ہمارا سیاسی کلچر ناظرین. اور پھر کہا جاتا ہے کہ پرویز رشید صاحب کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ عہدہ نہیں مانگتا. جب وہ عہدہ نہیں مانگتا، جب زبردستی کا عہدہ دیا جاتا ہے تو پھر یہ نظر آ رہا ہے کہ کیسے پیچھے دبک کے بیٹھے اور آگے کون بیٹھی ہوئی ہیں. دیکھیں ذرا. اچھا ناظرین، مریم نواز نے عوام کو یہ تحفہ ایسے وقت میں دیا ہے اپنے ارکان اسمبلی کو جب پنجاب کے عوام مہنگائی سے بلک رہے ہیں، کاروبار نہ ہونے کے برابر ہے. اور نون لیگ کی سرکار کے دوران ملک میں گیس کی قیمتیں جو ہیں وہ 812% بڑھی ہیں. عمران خان کے دور میں 274 روپے والا گیس یونٹ اب 1470 روپے کا ہو گیا ہے. 274 سے بڑھ کے 1470 روپے کا ہو گیا ہے. پی ڈی ایم سرکار نے بجلی کی قیمت میں عمران خان کے دور کے بعد 111% اضافہ کیا. پاکستان کے معروف ماہر معیشت اور آئی ایم ایف کے سابق مشیر سعید احمد صاحب نے ڈان نیوز میں چھپنے والے اپنے تازہ کالم میں ملک کے معاشی بحران اور سیاسی عدم استحکام کے تعلق پر ایک تفصیلی تجزیہ پیش کیا ہے. سعید احمد کہتے ہیں کہ عمران خان کی حکومت کا خاتمہ 42 ارب ڈالر میں پڑا ہے. 42 ارب ڈالر میں پڑا ہے. انہوں نے اعداد و شمار کو باقاعدہ بنیاد بنا کر بتایا ہے کہ سیاسی بحرانوں کے خاتمے میں پاکستان کی جی ڈی پی کی جو شرح نمو ہے وہ 2022 میں 6.17% سے کم ہو کر 2023 میں 0.17% پر آ گئی تھی، جس سے معیشت کو 36 ارب ڈالر کا نقصان ہوا ہے. 36 ارب ڈالر کا نقصان ہوا ہے. اسٹیٹ بینک کے زر مبادلہ کے ذخائر بھی 10.5 ارب ڈالر سے کم ہو کے
4.4 ارب ڈالر رہ گئے، جس سے مجموعی معاشی نقصان جو ہے وہ 42 ارب ڈالر تک پہنچ گیا، اور انہوں نے سیلاب کے مزید 10 سے 12 ارب ڈالر کے نقصانات کو بھی شامل کیا ہے، جو کہ معیشت پر اضافی بوجھ ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی چلتے چلتے نعیم زرار صاحب کے 2 اشعار سن لیں۔ اپنوں نے کیا ہے ہمیں برباد زیادہ، اپنوں نے کیا ہے ہمیں برباد زیادہ، غیروں کی غلامی میں تھے آزاد زیادہ، غیروں کی غلامی میں تھے آزاد زیادہ۔ مر جاتی ہے وہ قوم کہ جب جس کے عمل میں، مر جاتی ہے وہ قوم کہ جب جس کے عمل میں ہو جاتی ہے تحریک سے فریاد زیادہ، ہو جاتی ہے تحریک سے فریاد زیادہ۔ صد حیف وہی صاحب قدرت ہیں یہاں جو، صد حیف وہی صاحب قدرت ہیں یہاں جو، اپنوں پہ ستم کرتے ہیں ایجاد زیادہ، اپنوں پہ ستم کرتے ہیں ایجاد زیادہ۔ ناظرین، خوش رہیں، خوش رکھیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔